بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی نیک بیٹی کا واقعہ سنائیں گے کہ بادشاہ نے اپنی نیک بیٹی کی شادی ایک بوڑھے بدشکل فقیر سے کر دی۔ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی سخی اور نیک دل کا مالک تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں جو کوئی بھی آتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ بادشاہ کی ایک بہت ہی حسین و جمیل بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام شہزادی لائبہ تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت ہی نیک دل تھی۔ شہزادی لائبہ کو گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ بادشاہ کے ساتھ محل میں بیٹھی رہتی تھی اور لوگوں کے مسئلے مسائل سن کر حل کرتی تھی۔ شہزادی بہت ہی نیک، سمجھدار اور پاکیزہ تھی۔ لوگ بادشاہ اور اس کی بیٹی لائبہ سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ حق کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ اپنی بیٹی شہزادی کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک فقیر آتا ہے۔ وہ فقیر بہت ہی کالا ہوتا ہے اور کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے پرانے اور گندے ہوتے ہیں۔ وہ فقیر اس بادشاہ کے محل میں داخل ہوتا ہے تو لوگ اس فقیر کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں اور اسے بدشکل کہہ رہے تھے۔ فقیر اپنی فریاد لے کر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنی فریاد پیش کرو۔ اس فقیر نے اپنے پیلے پیلے دانتوں سے مسکراہٹ نکالی۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح بھیانک تھی۔ پھر وہ بدشکل فقیر بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی بہت چرچے سنے ہیں۔ میں نے آپ کی سخاوت کی بہت ہی تعریفیں سنی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میری صرف 2 ہی خواہش ہیں، ان میں سے ایک خواہش پوری کر دیں۔ بادشاہ سلامت، میرا نام رحمان ہے۔ میں ایک فقیر ہوں اور میں کافی عرصے سے آپ کے شہر میں رہ رہا ہوں۔ میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ میرے پاس رہنے کو کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ بس پورا دن اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پال لیتا ہوں، اور آپ سے میں اپنی 2 خواہشوں کا اظہار کروں گا۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی فیصلہ غلط ہونے لگے تو میری سمجھدار اور عقل مند بیٹی میرے پاس بیٹھی ہے۔ یہ مجھے اپنی عقل مندی کے ذریعے مشورہ دے دیتی ہے اور میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا کہ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت شہزادی لائبہ اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دے، میرا سر قلم کر دیا جائے۔ جب اس فقیر نے یہ بات کہی تو تمام درباری بادشاہ اور شہزادی حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ انہیں وہ فقیر پاگل لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے فقیر سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم بھلا کسی کو ناحق کیوں قتل کریں؟ اور تم نے کوئی بڑا جرم بھی نہیں کیا، کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ موت کی سزا ہم صرف تب دیتے ہیں جب کسی نے کوئی بڑا جرم کیا ہو، لیکن تم نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ فقیر مسکرا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر آپ میری پہلی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو پھر میری دوسری خواہش پوری کر دیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ تو فقیر کہنے لگا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ مجھے شہزادی کے ہاتھوں قتل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ میری شادی شہزادی سے کروا دیجئے۔ یہ بات سنتے ہی تمام درباری اور بادشاہ اور شہزادی لائبہ تخت سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر موجود سب وزیر، وکیل، قاضیوں نے اپنی تلواریں نکال لی کہ جیسے ہی ان کو بادشاہ حکم دے تو وہ اس فقیر کا سر تن سے الگ کر دیں۔ بادشاہ نے بہت ہی غصے میں آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو گرفتار کر لو۔ یہ حکم سن کر فقیر مسکرانے لگا
وہ جب اپنے پیلے پیلے دانتوں کو نکال کر مسکرانے لگا تو اس کی مسکراہٹ بھی بڑی ہی خوفناک تھی۔ بادشاہ اور شہزادی کو اس فقیر سے خوف آ رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر فقیر کو قید کر دیا گیا۔ اس فقیر کی انوکھی خواہش پورے شہر میں پھیل گئی۔ اب بادشاہ، شہزادی اور وزیر قاضی سب پریشان تھے کہ یہ فقیر نے کس طرح کی انوکھی خواہش رکھی ہے۔ وزیر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم دیں کہ ہم اس بوڑھے فقیر کا سر تن سے جدا کر دیں کہ یہ اس نے کس طرح کی بیہودہ خواہش کی ہے۔ اگر بادشاہ فقیر کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو بادشاہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، وہ ایک ناحق کو مروا دیتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ شادی کی خواہش رکھنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس بات کی وجہ سے بادشاہ فقیر کو قتل نہیں کروا سکتا تھا، لیکن بادشاہ اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو بھی فقیر کے ہاتھوں رلنا نہیں چاہتا تھا۔ وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت، وہ بدشکل بوڑھا جان بوجھ کر آپ کی سخاوت کا امتحان لے رہا ہے۔ شہزادی کی ماں ملکہ کہنے لگی کہ ایک تو وہ اتنا بوڑھا ہے اور اوپر سے اس کی ایسی شکل ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ میری بیٹی اس کی بیٹیوں کی جیسی ہے، اس کو شرم نہیں آئی ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے، اور اس خبیث سے ہم اپنی چاند جیسی بیٹی کی شادی کر دیں، اس کو تو 100 کوڑے لگانے چاہیے، پھر اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ وہاں پر موجود لوگ بادشاہ کو اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے اور وہ سارے مشورے اس بوڑھے فقیر کے خلاف تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، اس بارے میں تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ تم اپنی عقل مندی کے ذریعے کوئی راستہ بتاؤ۔ ایک طرف فقیر بوڑھے کا ناحق خون ہے اور دوسری طرف اس نے تم سے شادی کی خواہش کر کے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے صرف شادی کی بات کی ہے۔ اس بات پر ہم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس لیے بیٹی لائبہ، تم اپنی کوئی رائے بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ شہزادی بولی کہ اے ابا حضور، اس بوڑھے فقیر نے اپنی 2 خواہش رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کو میرے ہاتھوں قتل کر دیا جائے۔ اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا تو وہ یہ پہلی خواہش نہ رکھتا، سیدھا مجھ سے شادی کی بات کہتا، اور اس فقیر نے سب سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اگر اس کا مقصد صرف مجھ سے شادی کرنا ہی ہوتا تو وہ اپنے بارے میں حقیقت نہ بتاتا۔ شہزادی بولی کہ مجھے اس کی باتوں میں کوئی اور ہی بات نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا تو اس کے چہرے پر خوف کے بجائے مسکراہٹ تھی، جیسے اس کے ذہن کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہو۔ شہزادی کہنے لگی کہ اے ابا حضور، آپ اس فقیر سے اکیلے میں بات کریں کہ اس نے یہ 2 عجیب سی خواہش کیوں رکھی ہیں۔ وہ آپ کی سخاوت کے بدلے آپ سے دولت بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کیوں رکھی ہے؟ شہزادی کی عقل مندی دیکھ کر باقی لوگ بھی متاثر ہوئے اور کہنے لگے بات تو شہزادی کی ٹھیک ہے، اس فقیر سے اکیلے میں بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے بوڑھے فقیر سے اکیلے میں بات کی کہ اب تم بتاؤ، تم نے سب کے سامنے یہ 2 خواہشیں کیوں رکھی ہیں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن فقیر نے کچھ نہ بتایا۔ کہنے لگا کہ میری ابھی بھی یہی 2 خواہشیں ہیں، یا تو آپ مجھے شہزادی کے ہاتھوں قتل کروا دیجئے یا پھر میری شادی شہزادی سے کروا دیجئے۔ بادشاہ نے فقیر کو بہت سمجھایا کہ میں کسی کی ناحق جان نہیں لے سکتا اور میری بیٹی تمہاری بیٹیوں کی عمر کی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا، تم اس کے بدلے میں دولت مانگو، میں دے سکتا ہوں۔ لیکن فقیر نے بادشاہ کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی بات پر ہی اڑا رہا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور فقیر کو پھر سے قید کروا دیا۔ اب اس بوڑھے بدشکل فقیر کی بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بوڑھا بدشکل فقیر شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس فقیر کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتا تھا اور فقیر کو ناحق مار بھی نہیں سکتے تھے۔
شہزادی بہت ہی عقل مند اور سمجھدار تھی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے ابا حضور، ہم اس کا ناحق خون اپنے سر نہیں لے سکتے۔ آپ ایسا کریں، میری شادی فقیر سے کر دے۔ اگر ہم نے اس کو ناحق قتل کر دیا تو کل کو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ایک انصاف پسند بادشاہ نے ایک بے قصور فقیر کو قتل کر دیا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اس لیے آپ میری شادی اس فقیر سے کروا دیجیے، اب اسی میں ہی بھلائی ہے۔ شہزادی کی باتیں سن کر بادشاہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ غریب ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ تو بہت ہی بوڑھا اور بدشکل ہے۔ شہزادی کہنے لگی، اے ابا حضور، ہر طرف یہ بات پھیل گئی ہے، ہر شخص کی زبان پر صرف یہی بات ہے۔ اب یہ بات ختم تو ہو نہیں سکتی، اور ہم فقیر کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ میری بات مان لیں، آگے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو میری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ بادشاہ نے شہزادی کو کافی سمجھایا، لیکن شہزادی ضد پر اڑ گئی کہ میں اپنے ہاتھوں سے کسی کا قتل نہیں کر سکتی، اس لیے آپ میری شادی ہی کروا دیں۔ اب بادشاہ نے مجبور ہو کر اگلے روز محل میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس بوڑھے فقیر سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر محل کے درباری پریشان ہو گئے کہ محلوں میں رہنے والی شہزادی کی شادی اس فقیر سے ہو جائے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے اس بدشکل فقیر سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ اس وقت محل میں سب لوگ پریشان سے کھڑے تھے، اور شہزادی بھی بت بنی ہوئی تھی، جبکہ وہ بدشکل بوڑھا فقیر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے شادی کی آخری رسم پوری کی اور اپنی پھول جیسی شہزادی کا ہاتھ اس بوڑھے فقیر کے ہاتھ میں دیا تو وہاں پر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ وہاں پر ایک بڑا سا دھماکہ ہوا۔ اس بوڑھے فقیر کے آس پاس دھواں سا چھا گیا۔ وہ دھواں صرف چند منٹ کے لیے ہی چھایا تھا۔ جیسے ہی وہ دھواں وہاں سے ختم ہوا تو اس فقیر کی جگہ پر ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا ہوا تھا۔ اس شہزادے کا خوبصورت لباس اور سر پر تاج سجا ہوا تھا۔ اس شہزادے کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ حیرانگی سے کہنے لگا کہ تم کون ہو اور وہ بوڑھا فقیر کہاں گیا؟ شہزادی بھی حیرت سے شہزادے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ مسکرا کر بولا کہ میرا نام شہزادہ رحمان ہے، اور میں وہی بدشکل بوڑھا ہوں جس کے ساتھ آپ نے ابھی ابھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بوڑھا کون تھا اور تم اس کی جگہ پر کیسے آ گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کون ہو؟ اس کے بعد شہزادی بولی کہ آپ بتائیں گے آپ کون ہیں اور وہ بوڑھا بدشکل کون تھا، اور اس بوڑھے فقیر نے ہم سے شادی کی اور مر جانے کی خواہش کی تھی۔ ان دونوں خواہشوں کے پیچھے کیا راز تھا؟ ہم یہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میں ایک ملک کا شہزادہ ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے اور آپ کی طرح ایک نیک دل بادشاہ ہے۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ میرا باپ میری ہر ناجائز اور جائز خواہش پوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت ضدی اور خود غرض ہو گیا تھا اور بگڑتا گیا۔ میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، نہ میں چھوٹے کی ادب کرتا تھا اور نہ ہی میں بڑوں کی عزت کرتا تھا۔ میرے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ظالم شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ بہت ہی نیک دل کے مالک تھے، وہ مجھے بہت سمجھاتے تھے، لیکن میں اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرتا تھا، اچھے سے اچھا لباس پہنتا اور عمدہ کھانے کھاتا تھا۔ مجھے شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے کسی جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس جنگل کے دوسرے کنارے پر مجھے بہت ہی پرسکون جگہ ملی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سنسان وادی تھی۔ وہاں پر پانی کی نہریں تھیں، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ وادی مجھے بہت ہی پسند آئی۔
میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس وادی کے درمیان ایک خوبصورت محل بنواؤں۔ جب میں اس وادی کے قریب گیا تو اس وادی میں ایک جھونپڑی تھی۔ میں نے جب جھونپڑی کو دیکھا تو میرا منہ بن گیا۔ اس وادی میں جھونپڑی کا ہونا مجھے ایسے لگا جیسے ململ کے کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا ہو۔ میں جھونپڑی کے اندر گیا تو وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ میں نے بزرگ سے کہا کہ آپ اپنی جھونپڑی کہیں اور جا کر بنا لیں، وہ وہاں جا کر عبادت کرے۔ یہ جگہ شہزادے رحمان کو پسند آئی ہے۔ بزرگ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اس اللہ والے کی طرف دیکھا تو اس کے میلے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اس کی بڑی بڑی میلی داڑھی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر گھن کرنے لگا۔ مجھے اس بوڑھے شخص سے نفرت ہو رہی تھی۔ بزرگ کہنے لگا، مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ آپ یہاں پر اپنے لیے محل بنواؤ گے، لیکن میری چھوٹی سی جھونپڑی جھیل کے کنارے پر ہے اور میں برسوں سے یہاں پر رہ رہا ہوں۔ میری جھونپڑی سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ محل بنوا لیں، جگہ تو اور بھی یہاں پر بہت ہے۔ میں نے جب اس اللہ والے بزرگ کی یہ بات سنی تو مجھے بہت ہی غصہ آیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر شہزادے رحمان کا محل ہو وہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی بھی ہو۔ میں نے اس بوڑھے کو بدشکل، بڑی داڑھی والے اور پھٹے پرانے کپڑوں والا اور نہ جانے اس بزرگ کو کیا کیا کہہ دیا۔ میری یہ کڑوی باتیں سن کر اللہ والے بزرگ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے والے گندے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، اور میں اپنی جھونپڑی یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ میں یہاں عرصے سے عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ میں نے ملازموں سے کہا کہ اس کی جھونپڑی کو ابھی اسی وقت گرا دیا جائے۔ اس اللہ والے نے مجھے بددعا دے دی کہ جس طرح تم نے مجھے بدشکل اور بھکاری کہا ہے، اس طرح تم بھی بھکاری بن جاؤ، اور جس طرح تم نے مجھے دھکے دیے ہیں اس طرح تجھے بھی تیرے گھر والے دھکے دیں۔ تیری ایسی شکل ہو جائے کہ تجھے تیرے گھر والے پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اس بزرگ نے جب مجھے بددعا دی تو نہ جانے اس کی بددعا میں ایسا اثر تھا کہ ایک دم سے بجلی کڑکی اور میرے ارد گرد دھواں سا چھا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں خوبصورت وادی کے بجائے اپنے ملک کے کسی بازار میں کھڑا تھا۔ میں نے جب اپنے آپ کی طرف دیکھا تو میرا جسم کالا ہو چکا تھا، میرے کپڑے گندے اور پھٹے پرانے تھے۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں کئی دنوں سے نہایا نہ ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر گھن آنے لگی اور میرے سر کے بال، داڑھی اور مونچھیں بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس بوڑھے فقیر کی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ میری حالت دیکھ کر لوگ مجھے بھکاری سمجھ رہے تھے۔ پھر میں اپنے محل میں گیا تو محافظوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شہزادہ رحمان ہوں، لیکن وہ میرا مذاق اڑانے لگے اور دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا۔ جب میں اپنے آپ کو شہزادہ کہتا تھا تو لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ اس اللہ والے کی بددعا نے مجھے سچ مچ میں بھکاری، فقیر اور بدشکل بنا دیا تھا۔ اب میں گلی بازاروں میں پھرنے لگا، لوگ مجھے بھکاری سمجھ کر بھیک دے دیتے۔ میں نے اس خوبصورت وادی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ مجھے وہ خوبصورت وادی ملتی اور نہ ہی وہ اللہ والے بزرگ ملتے، اور میں بھٹکتا ہوا انہی گلی بازاروں میں آ جاتا جہاں پر مجھے بھیک ملتی تھی۔ وہ لوگ مجھے دھکے دیتے، میرا مذاق اڑاتے۔ اسی طرح میرے کئی ماہ انہی گلی بازاروں میں گزر گئے۔ میں اس بزرگ کو ڈھونڈتا رہا۔ ایک مرتبہ انہی گلیوں میں مجھے وہ بزرگ نظر آئے۔ میں اس کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ جب میں ان کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگا تو اس اللہ والے بزرگ کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ کہنے لگا
کہ تم اپنی پہلی حالت میں تبھی واپس آ سکتے ہو جب تم سے کوئی شہزادی شادی کرے، اور شادی بھی بادشاہ اور شہزادی کی مرضی کے مطابق ہو، کسی زبردستی سے نہیں ہونی چاہیے، اور وہ تمہارا سچ بھی نہ جانتے ہو۔ اللہ والے بزرگ کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ مجھ جیسے بھکاری بدشکل سے کون شادی کرے گا، وہ بھی کوئی شہزادی۔ مجھے تو کوئی عام شخص دیکھے تو مجھ سے گھن کرتے ہیں، تو پھر کوئی شہزادی یا کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے کیسے رضامند ہوگا؟ تو اللہ والے بزرگ نے کہا کہ اس دنیا میں بہت ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو نیک دل اور انصاف پسند ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے چلے گئے۔ اس کے بعد میں کئی عرصے تک انہی گلیوں میں گھومتا رہا۔ میں کسی کے پاس بھی جاتا تو لوگ مجھے برا بلا کہہ کر بھگا دیتے۔ پھر اس کے بعد میں ایک قافلے کے ساتھ آپ کے ملک آ گیا، اور مجھے آپ کی سخاوت کے بارے میں معلوم ہوا۔ آپ کے چرچے بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن یہ امید میں توڑ چکا تھا کہ میری شادی کسی شہزادی سے ہوگی اور کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرے گا۔ اب مجھے یہ امید نہیں تھی، لیکن جب میں نے آپ کے بارے میں سنا تو میرے دل میں ایک امید کی کرن سی جاگ گئی۔ اب میں اپنے گناہوں پر بہت ہی شرمندہ تھا۔ جب میں گھمنڈی ہوتا تھا، ان دنوں کو یاد کر کے میں بہت روتا تھا۔ رات کو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤں، تو میں اپنی زندگی انصاف پسند اور فرما برداری کے ساتھ گزاروں گا۔ اور پھر مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تو میں آپ کے محل میں آیا، اور میں نے آپ کے سامنے دو خواہش رکھی کہ یا تو آپ شہزادی کے ہاتھوں مجھے قتل کروا دیں، یا تو شہزادی سے میری شادی کروا دیں۔ مجھے یہ دونوں ہی باتیں قبول تھی۔ اگر شہزادی میری گردن تن سے جدا کر دیتی تو مجھے اس زندگی سے نجات مل جاتی جو میں ذلت کی گزار رہا تھا، اور اگر شہزادی مجھ سے شادی کر لیتی تو میں اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ اور اب میں آپ کے سامنے اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہوں، اور بادشاہ سلامت آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر میں نے سیکھ لیا کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ ہیں، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنی حسین، عقل مند اور نیک دل بیوی ملی ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر شہزادے اور شہزادی کو گلے سے لگاتا ہے، اور پھر ان دونوں کو بڑے ہی دھوم دھام سے رخصت کر دیتا ہے۔ اب وہ دونوں بہت ہی خوش تھے، اور شہزادہ اسے اپنے محل میں لے جاتا ہے، اور اس طرح شہزادے کے ماں باپ بھی ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ شہزادہ ایک نیک دل اور رحم دل کا مالک تھا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔